آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر آیا نہ ہوگا اس طرح آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی افضل الرسل وخاتم الانبیاء وسید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوشل میڈیا نیٹ ورک کے چینل معلومات اسلام کے پروگرام فیضان حبیب میں زاہد لطیف رضوی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہمارا موضوع گفتگو ہے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مختصر سوانح حیات۔ معزز ناظرین، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت پاک کے وہ فرزند ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بڑی نسبتیں عطا فرمائی ہیں۔ ان کے نانا نبی آخر الزمان سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ ان کی نانی جان ام المؤمنین حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ ان کی والد محترم حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم، ان کی والدہ صاحبہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، اور ان کے بھائی حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی چچی جان حضرت سیدہ ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہا بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئیں۔ عرض کرنے لگی، حضور میں نے ایک خواب دیکھا ہے، مجھے تعبیر ارشاد فرمائیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خواب بیان کرو۔ آپ نے خواب بیان کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ آپ کے جسم پاک سے ایک ٹکڑا جدا ہو کر میری گود میں گرا ہے، میں بڑی پریشان ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تسلی عطا فرمائی اور فرمایا اس کی تعبیر یہ ہے کہ میری بیٹی فاطمہ کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوگا جس کی پرورش اور تربیت وہ آپ کی گود میں ہوگی، وہ آپ کی گود میں دیا جائے گا۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، اللہ پاک کا کرم دیکھیے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جسم پاک آپ کے بدن مبارک کا ایک ٹکڑا قرار دیا گیا ہے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ شعبان المعظم 4 ہجری میں پیدا ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے عنایات ہی عنایات فرمائی۔ آپ نے خود گھٹی بھی دی، آپ کے کان میں آذان مبارک بھی دی، اور نام بھی امام حسین کا سرکار نے خود رکھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رسول کے کرم کہ یہ مرکز امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ
6 برس تک سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیر تربیت رہے۔ پھر جب آپ کی عمر مبارک 6 سال ہوئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہو گیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت گزرا۔ جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا اور آپ کو شہید کیا گیا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکمل جوان تھے، اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیکیورٹی گارڈ مقرر تھے۔ امام حسین کو حضرت علی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسن اور امام حسین کو آپ کی سیکیورٹی پر مامور کیا تھا۔ اس کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 30 سال کی عمر میں جہاد شروع کیا۔ جنگ جمل، جنگ صفین اور بہت سی جنگوں میں آپ نے شرکت کی۔ سن 49 ہجری کے اندر امام حسن مجتبیٰ کو شہید کیا گیا، اور آپ نے 50 ہجری کے اندر حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خلافت پر بیعت کی۔ معزز سامعین، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت گزرا۔ اس کے بعد 60 ہجری کے اندر یزید کو خلیفہ بنایا گیا، جس کی خلافت کا آپ نے انکار کیا، اور 61 ہجری کے اندر کربلا میں آپ کو شہید کر دیا گیا۔ آپ اکیلے نہ تھے بلکہ آپ کے ساتھ 72 افراد، جن میں سے 20 اہل بیت کرام کے افراد تھے، اور باقی تقریباً 50 افراد وہ تھے جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی اولادیں تھیں۔ تو یوں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دوش نبوت پر کھیلنے والے کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر بحالت نماز شہید کر دیے گئے، اور آپ نے آخری وقت نماز نہ چھوڑ کر ہمیں یہ درس دیا کہ لوگوں دیکھو میں دنیا سے جا رہا ہوں، تلواروں کے سائے ہیں اور شہادت یقینی ہے، اس کے باوجود میں نے نماز نہیں چھوڑی۔ جو حسینی ہے اور امام حسین سے اپنی نسبت رکھتا ہے وہ کبھی بھی نماز نہیں چھوڑے گا۔ اسی طرح ایک بات اس سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ فقط اہل بیت کے افراد ہی نہیں تھے، صحابہ کرام کی اولادیں بھی تھیں۔ تو اس سے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اہل بیت کرام اور صحابہ کرام کا بہت گہرا رشتہ ہے اسلام کے اندر۔ آج جو لوگ اہل بیت کو اور صحابہ کرام کو جدا کرتے ہیں، ان کا اسلام کی روح سے کوئی تعلق نہیں، وہ اسلام کا صحیح چہرہ لوگوں کو نہیں دکھاتے۔ اسلام کی صحیح روح وہ ہے جسے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت حضرت سیدنا امام احمد رضا خان فاضل بریلی نے بیان کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب رسول، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب رسول، نجم ہے اور ناؤ ہے فطرت رسول اللہ کی، کہ ہمارے نزدیک اہل بیت جو ہیں وہ کشتی ہیں اور صحابہ کرام ستارے ہیں۔ نہ کشتی کے بغیر دریا پار کیا جا سکتا ہے صرف دریا اس کو ستاروں کو دیکھ کر، اور نہ ہی ستاروں کے بغیر اپنی منزل پر پہنچا جا سکتا ہے صرف کشتی کی بنیاد پر۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب رسول، نجم ہے اور ناؤ ہے فطرت رسول اللہ کی۔ معزز ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سوانح حیات کی برکت سے ہماری دین دنیا اور آخرت بہتر فرمائے اور ہماری مغفرت اور بخشش فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیا نہ ہوگا اس طرح، آیا نہ ہوگا اس طرح، حسنوں
شباب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے